اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے محمد عرفان کاشان مرحوم ابن سید غلام حسنین صاحب کے نام پڑھ کے ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صلوات. خطابت الذاکری کا موقع نہیں ہے، چند کلمات بطور تعزیت و تسلیت مرحوم کے والدین، ان کے بھائیوں اور ان کی بہنوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی جس آیات مبارکہ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم امتحان اور آزمائش کا ذکر کر رہا ہے، اور آزمائش اور امتحان میں کامیابی کے بعد بشارت بھی دے رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے انسان کو آزمایا جائے گا، اور کبھی بھوک کے ذریعے، اور کبھی مال کی کمی کے ذریعے، والانفس، اور کبھی جان کے ذریعے یہ امتحان اور یہ آزمائش ہوگی، کبھی ثمرات کے ذریعے۔ جو افراد اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، میرے پیغمبر آپ ان صاحبان مصیبت کو بشارت دے دیجئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان صابرین کو بشارت دیجئے جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ہی اس کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں
کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر رحمت ہے، ان پر صلوات ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم نے امتحان اور آزمائش کا ذکر تقریباً 20 مقامات پر ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کو محل آزمائش میں لائیں۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو دیکھنے والی نگاہیں بھی دی ہیں اور سننے والے کان بھی دیے ہیں، یعنی ہم نے اس کو طاقتیں دی ہیں جو سننے والی ہیں اور دیکھنے والی ہیں۔ انسان کو یوں ہی نہیں آزمایا ہے، بلکہ امتیاز حق و باطل کی صلاحیتیں دے کر کے آزمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار جس نے موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون ہے، تم میں بلحاظ عمل احسن کون ہے، بہتر کون ہے۔ انبیاء کے امتحان کا تذکرہ ہے، امتحان میں کامیابی کا ذکر ہے۔ انبیاء میں مرسل اعظم کے بعد سب سے عظیم امتحان جس نبی کا لیا گیا ہے وہ جناب ابراہیم ہیں، جن سے جان کا بھی امتحان لیا گیا، اولاد کا بھی امتحان لیا گیا۔ جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہوتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا بکلمات، کلمات کے ذریعے، فاتمہن، اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے اعلان کیا کہ ابراہیم اس امتحان میں کامیابی کے بعد ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ وقال من ذریتی، جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں بھی یہ منصب ہوگا، یہ عہدہ ہوگا۔ آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزوں، امتحان کا تذکرہ ہے، امتحان کا ذکر ہے، آزمائش کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تنہا انسان کو نہیں پیدا کیا ہے، جاندار مخلوقات میں ایک طرف ملائک ہیں، دوسری طرف حیوانات ہیں، لیکن منزل امتحان میں صرف اور صرف انسان کا ذکر ہے۔ منزل امتحان میں نہ ملائک ہیں، نہ منزل امتحان میں حیوانات ہیں۔ یاد رکھیں کہ آزمایا اسی کو جاتا ہے کہ جہاں مختلف صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اسی کو آزمایا جائے گا۔ جانور کی ایک صفت ہے، خصلت ہے، اس کو نہیں آزمایا جائے گا۔ کوئی بچھو کو نہیں آزمائے گا کہ ڈنک مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے، کوئی سانپ کو نہیں آزمائے گا یا ڈستا ہے یا نہیں ڈستا ہے، کوئی ملک کو نہیں آزمائے گا کہ وہ اطاعت گزار ہے یا نہیں ہے، ان کی خلقت ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ انسان کون ہے؟ مخلوقات کو علماء اخلاق نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل و شعور و وجدان دیا ہے مگر خواہشات نہیں دی ہیں، تمنائیں نہیں دی ہیں۔ دوسری مخلوق وہ کہ جس کو اللہ نے صرف خواہشات عطا کی ہیں، تمنائیں عطا کی ہیں، لیکن عقل و شعور و وجدان نہیں دیا ہے۔ ایک مخلوق درمیان کی ہے کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ جہاں صرف عقل و شعور ہے، تمنائیں نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں، وہ ملائک ہیں۔ جہاں صرف خواہشات ہیں، وہ حیوانات ہیں جو اپنی آرزو کی تکمیل چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مخلوق جو درمیان کی ہے، جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہیں، وہ ہے۔ اب ان تینوں مخلوق کو آپ دیکھیں کہ جہاں صرف عقل و شعور ہے وہ ملائک ہیں، جہاں صرف خواہشات ہیں وہ حیوانات ہیں، اور جہاں عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں
وہ انسان ہے۔ انسان جب کمال عقل پر آتا ہے تو ملائک کی پیشانی اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے، اور جب انسان خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو انسان وہ ہے کہ جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے اور گھٹنے کی بھی، یہ بڑھے گا منزل کمال پر آئے گا تو یہ ملائک سے افضل کہلائے گا، یہ پستیوں میں جائے گا تو جانوروں سے بدتر کہلائے گا۔ انسان کو اللہ نے متضاد صفات کا حامل بنایا ہے، یہ انسان عالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان شجاع بھی ہے، یہ انسان بزدل بھی ہے، یہ انسان سخی بھی ہے، یہ انسان بخیل بھی ہے، یہ انسان کریم بھی ہے، یہ انسان لئیم بھی ہے، یہ انسان شرافتوں کا پیکر بھی ہے، یہ انسان خباثتوں کا مجسمہ بھی ہے۔ جب انسان اپنی پستی پر آتا ہے تو پتھروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور جب اپنی بلندی پر آتا ہے تو ملائک کے سر کو اپنے قدموں پر جھکاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے، انسانوں کو آزمایا کیوں جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب تک کہ آزمایا نہ جائے گا کسی کی صلاحیت کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی شاعر ہے، اس نے کبھی شعر کسی کے سامنے کہا نہیں تو شاعری اس کی چھپی ہوئی ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، اظہار علم کا موقع نہیں ملا ہے تو اس کا علم چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی بہادر ہے، شجاعت کا موقع نہیں ملا ہے تو شجاعت اس کی چھپی ہوئی ہے۔ ایک آدمی صابر ہے لیکن صبر کا موقع نہیں آیا ہے تو صفت صبر پوشیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ صلاحیتیں انسان میں ہیں، مگر جب آزمایا جائے گا تو صلاحیتیں ظاہر ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ ہمارے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ کس کے اندر کیا کیا صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن خدا عالم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ خالق ہے، اس سے کسی کی صلاحیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے اظہار علم کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر وہ جانتا ہے کہ جاننے والا ہے۔ کوئی صبر کرے یا نہ کرے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر قوت صبر پائی جاتی ہے۔ کوئی شکر کرے یا نہ کرے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر قوت شکر پائی جاتی ہے۔ تو پھر یہ خدا کیوں آزمانتا ہے، خدا کیوں امتحان لیتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا امتحان کیوں لیتا ہے؟ ان اللہ سبحانہ اعلم بہم من انفسہم، اللہ بندوں کے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہے۔ ولیکن لتظہر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، مگر وہ آزماتا اس لیے ہے کہ تاکہ اس کی مخفی صلاحیتیں ظاہر ہوں، سامنے آئیں، جس کی بنیاد پر وہ ثواب اور عقاب کا مستحق ہو۔ اس لیے پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ امتحان اس لیے ہے۔ کیوں امتحان لیا جاتا ہے؟ وہ درخت جس کو بہت ناز و نعمت میں پالا ہے گھر میں، یاد رکھیں وہ حوادثات کو نہیں برداشت کر سکتے، لیکن جنگل کا پودا جس نے مقابلہ کیا سرد و گرم کا، آندھیوں کا، اس کے اندر قوت بھی ہے اور توانائی بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں اگر زندگی ٹھہر جائے، اس میں یکسانیت ہو، یہ امتحان اور ابتلا نہ ہو، تو یاد رکھیں کہ زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر طوفان نہیں آئے تو دریا اپنے جوہر کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ موتی اس کی تہ میں سے اسی وقت سامنے آتے ہیں کہ جب دریا میں طغیانی آتی ہے، جب دریا میں تلاطم آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان مختلف چیزوں سے لیا ہے۔ کبھی یہ امتحان نعمتوں کے ذریعے ہے، کبھی یہ امتحان اقتدار کے ذریعے ہے، کبھی یہ امتحان دولت کے ذریعے ہے۔ عزیزو، یہ امتحان پروردگار عالم مختلف چیزوں کا لیتا ہے، اور جیسا امتحان ہوگا ویسے درجہ ملے گا۔
5ویں کا کورس کیا ہے تو IAS کی ڈگری نہیں ملے گی. آسان امتحان دیا ہے تو آسان ہی درجہ ہوگا. یاد رکھیں، شکر کا امتحان آسان امتحان ہے، عدالت کا امتحان آسان امتحان ہے. تمام امتحانات میں سب سے مشکل ترین امتحان ہے وہ امتحان صبر ہے. امتحان صبر سے زیادہ مشکل کوئی امتحان نہیں ہے. یہ امتحان ایسا امتحان ہے کہ جو انبیاء کا لیا گیا، اور انبیاء میں بھی ان نبیوں کا امتحان لیا گیا جن کے درجات جتنے بلند تھے. چنانچہ مرسل اعظم کے بعد سب سے بلند درجہ جناب ابراہیم کا تھا. اسی لیے جناب ابراہیم کی پوری زندگی آزمائشوں میں رہی، امتحانات میں رہی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مختلف مراحل میں امتحانات دیے ہیں. عزیزوں، جتنا سخت امتحان ہوگا، صلوات دیجیے محمد و آل محمد. نیچے کر دو. اللہ سب سے اہم ترین امتحان اور سب سے بلند درجے تک پہنچانے والا امتحان امتحان صبر ہے. اور صبر کا امتحان بغیر مصیبت کے نہیں ہو سکتا ہے. اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو انسان امتحان صبر نہیں دے سکتا. اور جب امتحان صبر نہیں دے سکتا تو اس بلند درجے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے. امتحان صبر کی ڈگری کیا ہے؟ اللہ والوں نے کبھی مصیبتوں کے ٹلنے کی دعا نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اس مصیبت کو ٹال دے، بلکہ انہوں نے مصیبتوں کے مقابلے میں ثبات قدم کی دعا کی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اگر مصیبتوں کے ٹل جانے کی دعا کریں گے، مصیبت نہیں آئے گی تو امتحان صبر نہیں ہوگا. جب امتحان صبر نہیں ہوگا تو بلند درجہ نہیں حاصل ہوگا. لہذا انہوں نے مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہم کو مصیبتوں کے مقابلے میں، مصائب کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ. اور یہ ثبات قدم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ خدا نے کسی امتحان کی سند میں کے طور پر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے، لیکن امتحان صبر کی سند یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اگر صبر کرو گے تو اتنی بڑی سند ملے گی کہ خدا صابرین کے ساتھ ہے. اور امام فرماتے ہیں میرے مالک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اگر خدا کو کسی نے پا لیا ہے، اس سے قریب ہو گیا ہے، تو اب کوئی نعمت وہ کھو دے، چاہے اولاد کی نعمت ہو، چاہے مادی اسباب کی نعمت ہو، تو اس نے کیا کھویا ہے؟ یہی تو مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لٹا کر کے، اتنا بڑا امتحان دے کر کے، اور پھر کہہ رہے ہیں کیا کہ میرے مالک، جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا تو اس نے کیا پایا ہے. تو عزیزوں، سب سے عظیم ترین امتحان ہے امتحان صبر. اور صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ نہ کر سکو تو اس کا نام صبر ہے. جب ہم حالات کے سامنے سپر انداز ہو جائیں تو اس کا نام صبر ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم نے لفظیں قرآن سے لی ہیں لیکن مفہوم خود طے کیا ہے. لفظ صبر کو ہم نے قرآن سے لیا ہے تو قرآن بھی لفظ صبر کا مفہوم طے کرے گا. عام طور سے یہ خیال پایا جاتا ہے
کہ کسی کا عزیز مر گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ غم منا سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، اس کو واپس تو نہیں آ سکتا۔ صبر کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ صبر مجبوری کا نام ہے۔ مسلسل امتحان دیتے رہے، بیٹھتے رہے، مگر ہر مرتبہ ناکام ہوتے گئے، آخر میں تھک گئے کہ اب اس سے زیادہ تیاری نہیں ہو سکتی ہے، تو لوگوں نے کہا صبر کرو، یعنی جب کامیاب نہ ہو سکے تو صبر۔ کیا اسی کا نام صبر ہے؟ عزیزوں، صبر عاجزی کا نام نہیں ہے۔ ایک صبر کے معنی یہ بھی ہیں، اختلاف ہوا اور اختلاف اتنا بڑھا کہ مقدمے کی نوبت آئی، مقدمے میں پیشی پر پیشی، اور آخر کار جب تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ ہم نے تو صبر کر لیا، خدا کے حوالے کر دیا۔ کیا خدا پہلے نہیں تھا؟ یہ صبر آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی جتنا حوصلہ نکالنا تھا نکال چکے، اب جو مجبور ہو گئے تو کہہ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کے معنی صبر ہیں؟ نہیں، صبر طاقت کا نام ہے، صبر قوت کا نام ہے، صبر نام ہے حوصلے کا۔ بزدل انسان صبر نہیں کرتا ہے، صبر شجاع انسان کرتا ہے، بہادر انسان کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے میں ہے، مدینہ وہ جہاں امام حسن کے جاننے والے موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، امام حسن کا خاندان ہے، بہادر اور شیر جیسے بھائی موجود ہیں۔ امام حسن بازار مدینہ میں ہے، ایک اجنبی مدینے میں داخل ہوا، اس نے امام حسن کو دیکھا، کہا یہ کون؟ اللہ نے امام حسن کے چہرے میں بڑی ہیبت رکھی تھی۔ امام حسن بڑے بہادر اور شجاع تھے، چنانچہ امام حسن کا اتنا روب تھا کہ کوئی نگاہیں ملا کر کے بات نہیں کر پاتا۔ حاکم شام نے ظاہری صلح کے بعد امام حسن کو ایک مکتوب لکھا کہ آپ ایک لشکر لیجئے اور وہاں پر خوارج نے فتنہ برپا کیا ہے، ان کی سرکوبی کیجئے۔ آپ نے جواب لکھا، کیا تم نے مجھے اپنا ملازم سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہارا خادم ہوں۔ میں نے جب صلح کر کے تلوار رکھ دی ہے تو رکھ دی ہے، اگر تلوار ہی اٹھانا ہوگی تو سب سے پہلے تیرے خلاف اٹھاؤں گا۔ یہ ہے امام حسن۔ اب مدینے میں ایک اجنبی نے امام حسن کو دیکھا تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بے تحاشا امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو، محمد حنفیہ جیسا شجاع بھائی ہو، اور خود جس کے چہرے میں اتنی ہیبت ہو کہ ایک مرتبہ گھور کے دیکھ لے تو اس کا دم نکل جائے، امام حسن اشارہ کر دیتے تو وہیں اس کا قتل ہو جاتا، وہیں اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ امام حسن کے چاہنے والے ہیں، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ اس کا جواب دیں، مگر امام حسن نے روک دیا، اور امام حسن نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس رہنے کا انتظام ہے؟ کہ میں اجنبی ہوں، کہ میں وہ انتظام کرتا ہوں۔ تمہارا لباس بوسیدہ ہے، لباس نہیں ہے، میں تم کو لباس دیتا ہوں۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تمہارے پاس مال و زر نہیں ہے، میں مال و زر فراہم کرتا ہوں۔ امام حسن نے اپنی عنایات کی بوچھار کر دی، وہ شرمندہ ہوا اور کہتا میں نے آپ کو یہ کچھ کہا اور آپ اس کے بدلے میں مجھے یہ سب عطا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کا نام صبر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، چاہتے تو اس کو منہ توڑ جواب دیتے، مگر قوت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کی بات پر صبر کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے، صبر کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہے، صبر کے لیے طاقت چاہیے، صبر کے لیے قوت چاہیے۔ اب یہ صبر کے معنی کیا ہیں علماء اخلاق نے کہا کہ جب خواہشات میں اور عقل میں ٹکراؤ ہو جائے، دل یہ چاہتا کہ یہ کریں، دل یہ چاہتا ان کا جواب یہ دیں، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ مناسب نہیں ہے، اگر اس کی زبان خراب ہے تو تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہو، اس نے برا بھلا کہا ہے تو تم کیوں کہہ رہے ہو۔ تو اب یہاں پر خواہشات کو دبا کر کے عقل کے فیصلے پر عمل کر لیا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔
اسی کو صبر کہتے ہیں عزیزوں۔ تو صبر کے معنی یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں اور ان حالات میں جو کرنا برحق ہے وہی اقدام کیا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ ورنہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر 20 صابر ہیں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کون سے صابر ہیں؟ کیا میدان جنگ میں تلوار رکھ دینے والے صابر کہلائیں گے؟ دشمن تو قتل کر دے گا۔ نہیں، اب یہاں صبر کے معنی یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہاں صبر اظہار قوت کا نام ہے، یہاں قوت کا اظہار نہ کرنا بے صبری ہے، یا میدان چھوڑ دینا بے صبری ہے۔ میدان میں ثابت قدم رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ اب آئیے، یہی مسلمانوں کا لشکر مدینے سے چل کر کے مکے کی سرحدوں کے قریب آ گیا۔ دشمن کہتا ہے کہ آپ سلو کر لیجئے، شرائط پیش کر رہا ہے۔ مسلمان قبضہ شمشیر پر ہاتھ لے جا رہا ہے کہ حملہ کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ہم پاور میں زیادہ ہیں، ہم کیوں ان کی باتوں کو مانیں۔ اب یہاں جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق سکھانا چاہیے، بڑے حملے کیے ہیں مدینے میں۔ عقل کہہ رہی ہے کہ تلوار نہ نکلنے پائے ورنہ اسلام بدنام ہو جائے گا، کہ مدینے سے لشکر لے کر کے آئے اور یہاں پر حملہ کیا۔ تو اب یہاں پر تلوار نہ چلانا صبر ہے۔ تو کبھی تلوار کا چلانا صبر کہلاتا ہے اور کبھی تلوار کا نیام میں رکھ لینا صبر کہلاتا ہے۔ علی اس وقت بھی صابر تھے جب احد میں نظر آئے، جب خندق میں نظر آئے، جب خیبر میں نظر آئے، جب حنین میں نظر آئے، جب صفین میں نظر آئے، اس وقت بھی صابر تھے۔ اور جب 25 سال تک تلوار کو نیام میں رکھ دیا تو اس وقت بھی صابر تھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ایک صبر کے معنی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے مصیبت میں رونا نہیں چاہیے، منافی صبر ہے۔ یہ کیسے؟ مصیبت میں رونا نہیں چاہیے، یہ صبر کے خلاف ہے، صبر کے منافی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا۔ عزیزوں، اولاد کا صدمہ ہمارے پیغمبر نے بھی اٹھایا، مکے میں داغ اٹھایا، مدینہ میں بھی داغ اٹھایا۔ نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب دل پر لگتی ہے تو آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، یہ منافی ہے، صبر نہیں ہے۔ اب موقع دیکھنا پڑے گا، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، دردناک حادثہ ہے، سنگ دل نہ بنیے، غمزدہ کنبے کے ساتھ آنسو بہائیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر صبر رونا ہے، رونا بے صبری نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف کسی جانور سے ڈر کر کے رونا، اب یہی رونا بے صبری ہے۔ رونا صبر بھی ہے، رونا بے صبری بھی ہے۔ غم میں رونا صبر ہے، ڈر کے رونا بے صبری ہے۔ اب یہ طے کیا جائے۔ اور چنانچہ صابر وہ ہوگا جو بہادر ہوگا، شجاع ہوگا۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ انی احب الشجاع ولو قتل حیا، میں شجاعت کو پسند کرتا ہوں اگرچہ ایک سانپ ہی کو مار ڈالنا کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان کی ادنا درجے کی بہادری یہ ہے کہ وہ سانپ کو قتل کر دے۔ اگر سانپ سے بھی ڈر جائے تو شجاعت کی کسی منزل پر نہیں ہے، اور جب شجاع نہیں ہے تو صابر میں نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، سب سے بڑا امتحان صبر کا ہے، اور اس امتحان میں کون کہاں تک کامیاب ہوا؟ انبیاء کرام جناب نوح صابر تھے مگر بد دعا کی، یعنی ایک منزل وہ آئی کہ صبر کی انتہا کو پہنچ گئے، تحمل و برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ جناب لوط صابر تھے، بد دعا کی، ایک منزل پر آ کر کے انتہائے صبر کو پہنچ گئے۔ جناب صالح انہوں نے بد دعا کی، قوم پر عذاب نازل ہوا۔ بد دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کے آگے وہ صبر نہ کر سکے۔
جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بد دعا کی. قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ سب تباہ و برباد ہوئے. یہ بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے صبر کی حد تک پہنچ چکے تھے. یعنی نوح کے صبر کی حد معلوم ہو گئی، 950 سال تک صبر کرتے رہے، لیکن جب بد دعا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کی انتہا یہی ہے. ہر نبی کی صبر کی حد معلوم ہو گئی، کیونکہ نبی نے بد دعا کی. یعنی مصائب کے سامنے جب برداشت نہ کر سکے تو بد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا. یہ آل محمد ہیں کہ مصیبتیں اٹھاتے رہے، مصائب برداشت کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بد دعا نہیں کی. آل محمد کا بد دعا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے صبر کی حدیں کہاں تک ہیں نہیں معلوم. انبیاء سے بڑھ کر کے ان کے صبر کی حدیں ہیں. تو عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ عظیم ترین امتحان ہے. اب امتحان میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. یاد رکھیں کہ جانے والا ہمارے درمیان سے چلا گیا. اگر یہاں پر ہم صبر کریں گے تو خدا کی طرف سے ملنے والا بے حساب اجر ملے گا. جزا اور فضا کرنے سے یا شکایت کرنے سے کہ جس میں اللہ کا شکوہ ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ جانے والا واپس تو نہیں آئے گا، لیکن ملنے والے اجر سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. اب آئیے، غم کس بات کا؟ ہم نے ایک جوان فرزند کھویا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آخرت کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. کہ صاحبان ایمان اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ نہیں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ. یعنی دین کی ہر بات پر ایمان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن آخرت پر متقین یقین رکھتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. یقیناً ہمارا کاشان ہم سے جدا ہو گیا ہے، مگر ہم سے جدا ہوا ہے لیکن ان سے ملا ہے کہ جس پر اس کا ایمان تھا. یعنی انسانی رشتے اس کے چھوٹے ہیں اور ایمانی رشتہ اس کو مل گیا ہے. باپ پر ایمان نہیں ہے، بھائی پر ایمان نہیں ہے، بہنوں پر ایمان نہیں ہے، چچا پر ایمان نہیں ہے. یہ سارے رشتے انسانی ہیں. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد وہ رشتے ملے ہیں جن سے ایمان کا تعلق تھا. قبر میں حسین پہنچے، امیر المومنین وقت احتضار سامنے آ گئے، روایات ہیں. تو وہ چھوٹے جن سے انسانی رشتہ تھا وہ مل گئے جن سے ایمان کا رشتہ تھا. عزیزوں، پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے. چنانچہ اسی آیت کے ضمن میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں ایک واقعہ لکھا کہ ام عقیل نام کی ایک عورت تھی، دیہات کی رہنے والی. اس کے یہاں کچھ لوگ مہمان آئے جو مسافر تھے، وہ وہاں آ کر کے مقیم ہو گئے. ام عقیل ابھی مہمانوں کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی کہ اچانک دیکھا ایک چرواہا اس کے بیٹے کے اونٹ کو لے کر کے آ رہا ہے. اس کا ماتھا ٹھنکا کہ چرواہا تو آ رہا ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ قریب گئی. اس چرواہے نے کہا کہ اونٹ بگڑ گیا تھا، بے قابو ہو گیا، اس نے تمہارے بیٹے کو ایک چٹان پر پٹخ دیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا. اس کا لاشا بھی لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. ام عقیل نے کہا کہ بیٹھو، میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، یہ بھیڑ لو، اس کو ذبح کرو. وہ چرواہا اس کو ذبح کر کے لایا. ام عقیل نے مہمانوں کو کھانا پکایا. مہمان جب کھانا کھا چکے، اسی دوران جنازہ بھی آ گیا.
ام عقیل نے کہا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ جنازہ آ گیا۔ اس نے ان مہمانوں سے کہا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم یاد ہے؟ قرآن سے کوئی ایسی آیت پڑھیے کہ جس سے مجھے صبر آ جائے، جس سے مجھے سکون مل جائے، میرا اکلوتا بیٹا ہے جو انتقال کر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اسی آیت کو پڑھا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جیسے ہی ان لوگوں نے وہ آیت پڑھی، اس نے کہا مجھے سکون مل گیا۔ پھر اس کے بعد میں ان سے علیحدہ ہوئی، مصلی بچھایا، چند رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا جو تو نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے وہ کیا، انی عمل تو میں نے وہ کیا جو تو نے کہا تھا، اب تو وہ کر جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ عزیزوں، اس کے بعد وہ عرب کہتے ہیں کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کاش کسی کا کوئی عزیز کسی کے لیے زندہ رہتا، کسی کے لیے کوئی ہمیشہ زندہ رہتا۔ چنانچہ ان عربوں کا کہنا ہے، ہم یہ سمجھے کہ وہ یہ کہے گی کہ میرا بیٹا میرے لیے زندہ رہے، نہیں، اس نے کہا امت کے لیے رسول خدا زندہ رہتے، اس لیے کہ رسول خدا کی زیادہ ضرورت تھی۔ تو عزیزوں، مصیبتیں پڑنے کے بعد صبر کرنے والوں نے صبر کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کا اجر عطا کیا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک ضعیفہ تھی، اس کا بہت ہونہار بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ضعیفہ غم سے نڈھال، صدمے سے بدحواس۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے مقام مناجات میں عرض کیا، پروردگارا ضعیفہ کا ایک ہی بیٹا تھا، کم سے کم اس کی حیات تک تو اس کو زندہ رہنے دیا ہوتا، باقی دوسرے خاندانوں میں کئی چراغ ہیں لیکن اس کے ہاں تو ایک ہی چراغ تھا۔ وہی ہوئی ہے موسیٰ، جواب تم کو بعد میں دیا جائے گا، پہلے فلاں باغ میں جاؤ اور اس میں جو سب سے اچھا پھول ہو وہ توڑ کر کے میرے پاس لاؤ۔ جناب موسیٰ باغ میں گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مختلف درختوں کے پاس گئے، کہیں 5 پھول نکلے ہوئے ہیں، کہیں 4 پھول نکلے ہوئے ہیں، کہیں اس سے زیادہ ہیں۔ ان پھولوں سے صرف نظر کرتے ہوئے جناب موسیٰ ایک درخت کے پاس رک جاتے ہیں کہ جس میں ایک ہی پھول کھلا ہوا تھا، لیکن تمام اشجار سے منفرد اتنا خوبصورت، اتنا اچھا پھول پورے باغ میں نہیں تھا۔ جناب موسیٰ نے اس پھول کا انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد میں جناب موسیٰ بارگاہ پروردگار میں وہ پھول لے کر کے آئے۔ وہی ہوئی، اے موسیٰ اس باغ میں بہت سے درخت تھے، بہت سے پھول تھے، تم یہی پھول کیوں توڑ کر کے لائے؟ جبکہ اس درخت پر اس کے علاوہ کوئی پھول نہیں تھا۔ کہا میرے مالک، تو نے ہی کہا تھا کہ جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہو اس کو میرے پاس لے کر کے آنا، تو یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ کہ اب سمجھ میں آیا کہ جب میرے محبوب بندے ہوتے ہیں تو رہ جانے والوں کو آزماتا ہوں اور محبوب کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ عزیزوں، روایات میں ہے کہ جو پانی میں ڈوب کر کے اس دنیا سے جائے اس کی موت شہید کی موت ہے، جو غرق ہو کر کے جائے اس کی موت شہید کی موت ہے۔ اور ایک بچے کو زندگی بھی دیا ہے، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری امت کو زندہ کیا ہے۔ یقین مانیں کہ یہ وہ درجہ ہے کہ خاندان والوں کی شفاعت کے لیے بچہ کافی ہوگا۔ کتنی زندگی تھی، نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے، مختصر زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ عملی زندگی 1 سال کی ہے، 1 سال کا حساب و کتاب ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد یہ بچہ افتخار ہے خانوادے کے لیے، خانوادوں کی بخشش کا سہارا ہے۔ آپ تسلی کر لیں، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ عزیزوں، ایک بیٹا گھر کا چراغ تھا، ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے، یقین نہیں آتا ہے کہ وہ بچہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا ہے۔ عزیزوں،
جب ہم لوگوں کو قرار نہیں مل رہا ہے، صبر نہیں آ رہا ہے، تو والدین کو کیسے صبر آئے گا؟ ماں کو کیسے صبر آئے گا؟ عزیزوں، لیکن کربلا ہر غم کا مداوع ہے، ہر غم کے لیے وجہ سکون ہے کربلا۔ عزیزوں، ہم نے اپنے ایک عزیز کو کھویا ہے نا، لیکن ساری مصیبتیں تو نہیں جمع ہوئی تھی نا، ہم کو چاروں طرف سے گھیر تو نہیں لیا گیا تھا نا۔ ایک لاشا تھا، مگر ایک لاشے کو اٹھانے والے کتنے تھے؟ کتنے لوگ سہارا بن کر کے آ گئے، میت کو ڈھونڈتے رہے۔ ارباب عزا، ذرا کربلا میں اس بے کس مظلوم باپ سے پوچھو کہ جس کے کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہوا تھا، اور وہ بھوکا اور پیاسا باپ جس کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ اپنے جوان سال فرزند کا لاشا اٹھا سکے۔ امام مظلوم کن مراحل سے گزرے ہیں عزیزوں؟ دو لاشیں ایسے تھے، ایک لاشا وہ جس کو امام مظلوم نے اٹھایا نہیں، وہ کس کا لاشا؟ وہ بھائی کا لاشا، جناب عباس کا۔ کہاں؟ دریا کنارے، فرات کنارے، ترائب میں۔ جس وقت جناب عباس نے آواز دی، یا اخی ادرک خاک، اے بھائی، بھائی کی خبر لیجئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عباس نے اس وقت نہیں پکارا جب داہنا بازو قلم ہوا، اس وقت آواز نہیں دی جب بائیں بازو قلم ہو گیا، اس وقت آواز نہیں دی جب آنکھ میں تیر لگا، اس وقت آواز نہیں دی جب مشکیزہ چھدا، آواز اس وقت دی جب گرز آہنی لگا، زمین پر آئے۔ اخی ادرک خاک، اے بھائی، بھائی کی خبر لیجئے۔ حسین یہ کہتے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی ہے، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی ہے۔ ارباب عزا زخمی بھائی کو دیکھا، کس عالم میں دیکھا کہ دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، عباس تھے لیکن بازو قریب نہیں تھے، اس لیے کہ بازو کہیں قلم ہوئے، شیر زمین پر کہیں آیا۔ عزیزوں، آنکھ کا تیر نکالا، سر کو زانو پر رکھا، شیر نے وصیت کی، آقا میری وصیت یہ ہے کہ آپ میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دیں گے، آپ خیمے میں نہ لے جائیں گے۔ عزیزوں، شاید وجہ یہ ہو کہ میرے لاشے کو تو مظلوم کربلا اٹھا دیں گے، لیکن جب مظلوم کربلا کا گلا کٹے گا تو کون ہوگا جو میرے بھائی کے لاشے کو خیمے میں لے جائے گا؟ ارباب عزا، یہ وہ جنازہ ہے جو بھائی کا بھائی نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وصیت تھی۔ اب آئیے، جوان بیٹا جو بھوکا گیا تھا، جو پیاسا گیا تھا، جس کو امام مظلوم نے اس انداز میں رخصت کیا۔ عزیزوں، حادثہ ہو جانا اور ہے، لیکن مرنے کے لیے بیٹے کو گھر سے رخصت کرنا یہ امام حسین کے قلب و جگر کا کام تھا۔ جناب علی اکبر کو روانہ کر دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین اپنی جگہ پر رکے نہیں، بلکہ جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، ٹھوکر لگی، امام حسین گرے، باپ کے گرنے کی آواز جناب علی اکبر کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب علی اکبر نے گھوڑا روکا، مڑ کے کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ زمین پر گرا ہوا ہے۔ بابا کے قریب آئے، اے بابا، آپ نے جب رخصت کر دیا تو ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے عجب جملہ کہا، عجب فقرہ کہا، اے میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا، اے بیٹا، جب تک میں نظر آؤں تو مڑ مڑ کر کے مجھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کر کے مجھے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر آگے بڑھتے تھے، رکتے تھے، بابا کے چہرے کی طرف بڑھتے دیکھتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ عزیزوں، میں نے تو کہیں کسی روایت میں نہیں دیکھا، لیکن ایک سینئر عالم دین سے سنا، صاحب حزن المومنین کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جس نیزہ بردار کے نیزے پر جناب علی اکبر کا سر تھا، وہ سر خود بخود گھوم کر کے اس نیزے کی طرف ہو جاتا تھا جس پر مظلوم کربلا کا سر تھا۔ وہ نیزہ بردار
اکبر کے رخ کو دوسری طرف کرتا تھا، سر گھوم کر کے اسی طرف ہو جاتا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سر کیوں گھوم رہا تھا، لیکن ہاں امام کا ایک جملہ، اے میرے لال مڑ مڑ کر کے مجھے دیکھتے رہنا۔ ارباب ازا علی اکبر مقتل میں آئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، نیزے کی انی سینے میں لگی، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ امام مظلوم پاپ پیادہ علی اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ذرا کسی باپ کو جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جائے تو اس کیفیت کا اندازہ صاحب غم سے پوچھئے گا۔ عزیزوں میں نہیں معلوم مجھے کہ حسنین بھائی کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی، کہ غم سے کتنا نڈھال ہوں گے، لیکن کتنا سہارا دینے والے ہوں گے، کتنے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ مظلوم کربلا کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا حسین بیٹھیے آپ کے بیٹے کا لاشا ہم لے کر کے آئیں گے۔ کیا آپ نے کیا غیر کاشان مرحوم کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک کہ میت لے نہیں آئے۔ ارے کربلا کے اس بوڑھے باپ کے دل سے پوچھئے جس نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے جوان فرزند کو دیکھا، سینے میں نیزے کی انی دھسی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے امام مظلوم سرزمین کربلا پہ اس انداز میں بیٹھے کہ گھٹنوں کو زمین کربلا پر موڑا، ٹیکا، آستینوں کو موڑا، آسمان کی جانب رخ کیا، اے نانا خلیل خدا، اے نانا رسول خدا، اے دادا خلیل خدا، آئیے، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے، بسم اللہ و باللہ کہہ کر کے نیزے کی انی کو کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ ارباب ازا اب جوان کا لاشا، 57 برس کا بوڑھا باپ کیسے لاشا اٹھایا؟ کسی نے ہاتھ نہیں لگانے دیا حسنین بھائی کو، لوگوں نے میت کو اٹھایا، غسل اور کفن دیا، بھائیوں کو دلاسا دینے والے لوگ موجود تھے، ماں کو تشفی دینے والے لوگ موجود تھے، مگر یہاں بوڑھا باپ کڑیل جوان کے لاشے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب امام اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ عزیزوں اگر میت بچے کی ہے تو دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھا لی جائے گی، میت اگر جوان کی ہو اور اٹھانے والا بوڑھا ہو تو بچے کی طرح یوں دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر جھک گئے اور اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ علی اکبر کے بغل کے نیچے لے گئے، اور پھر اس کے بعد میں علی اکبر کو آہستہ سے کھڑا کیا، اس انداز میں اپنے سینے سے لگایا کہ زخمی سینہ باپ کے سینے سے لگ گیا، دونوں ہاتھ باپ کی پشت پر آئے، سر باپ کی گردن پر۔ اب اس انداز میں حسین علی اکبر کا لاشا لے کر کے چلے، ارے چلا نہ گیا، معلوم ہوتا تھا گر جائیں گے، میت رکھ دیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، کڑیل جوان کا لاشا ہے، حسین سے نہیں اٹھ سکتا۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، لاشا خیمے تک لے کر کے آئے، ام لیلہ کو خبر ملی، آنکھوں کے سامنے سے روشنی غائب ہو گئی، ارے تنابوں سے سر ٹکرانے لگی، خیمے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ام لیلہ کڑیل جوان کے لاشے کے پاس آئی، والی اکبرہ والی اکبرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بار اللہ اس مجلس عزا، اس گریے کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگارہ اس غمزدہ خانوادے کو صبر عطا کر۔ میرے مالک تو نے آزمائش میں ڈالا ہے، تو ہی صبر عطا کر سکتا ہے۔
اگر تو صبر نہ دے گا تو قرار نہیں آئے گا. خاص طور سے ماں کو، بوڑھے باپ کو پروردگار عالم صبر عطا فرما.